اسلامیہ کی عظمت و رفعت کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جب رب کائنات نے یہ فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اور یہ خود خالق و مالک کائنات کا ڈیکلریشن ہے، اس کا فرمان ذیشان ہے، اس کا اعلان ہے، کنتم خیر امہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور یہی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں فرمائی تو فرمایا کہ المسلمون کالجسد واحد، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ایک ملت ہے، مسلمان ایک قوم ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کسی ایک مسلمان پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان کہاں ہو، وہ حرم کعبہ میں ہو، وہ مسجد نبوی میں ہو، وہ مکہ العظیم میں ہو، وہ مدینہ الکریم میں ہو، وہ سرزمین عرب پر ہو، وہ کہیں بھی ہو، ایک مسلمان جس کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس کے مال و جان پر حملہ کیا جائے تو اس کو پوری ملت اسلامیہ پر حملہ سمجھا جائے گا۔ آخر ساتھ اسلام نے فرمایا کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کے مالک ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورے کا پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص دیکھ لے، کوئی بھی شخص اگر کوئی کانٹا یا کانٹا نما کوئی چیز خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو اور اس کو انجیکشن کی ضرورت پڑ جائے تو انجیکشن کی سوئی کی نوک جو جس کی بینائی تھوڑی سی کمزور ہونا وہ نوک اس کو دکھائی نہیں دیتی، اتنی باری۔ اور کتنے لوگ ہیں آپ میں سے سبھی کے سبھی خدا نخواستہ جب بھی کبھی آپ کو خدا نخواستہ اس پروسیس سے گزرنا پڑے تو جو ہی سرنج جیسے جیسے جسم کے قریب آتی ہے نا، کئی لوگوں کو میرے جیسے لوگوں کے جسم پر جو جراحت سے تاری ہو جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں وہ سوئی کی وہ نوک جو غور سے دیکھنے پر دکھائی دیتی ہے اتنی باریک ہوتی ہے اور جسم کے معمولی سے حصے کو ٹچ کرتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ مثال ارشاد فرمائی کہ مسلمان ایک جسم کی مالک ہے اور جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور پیغام دیا کہ اس طریقے سے تمام مسلمان عالم کو، پوری امت کو مسلمانوں کا دکھ درد اسی طریقے سے محسوس کرنا چاہیے۔ مگر افسوس کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، یہ کیفیت، یہ حالت مسلمانوں کی، یہ جذبہ مدت ہو گئی ہے، مدت ہو گئی، وہ لگتا ہے کہ کہیں کھو گیا ہے۔ علامہ صاحب نے بھی کہا تھا
کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا خدا وطن ہے. وطن کو میں نے لاسٹ ٹائم شاید کہا تھا کہ ایک سازش کے تحت پوری ملت اسلامیہ کو ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کو الگ الگ ملک ڈکلیئر کر کے اس کے بسنے والے لوگوں کو اسی سرزمین کے ساتھ منسوخ کر کے ایک قوم کا کانسیپٹ دے دیا گیا. اور اب اگر اس خطے کے لوگوں کے ساتھ بھی بات ہو تو اگر اس خطے کے حکمران غیرت والے ہیں تو وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس پر احتجاج کرتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں اب مختلف سطحوں کے مختلف جذبات ہیں. عمرا کے اور ہیں, عمرا کے اور ہیں, جو اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں ان کے لیے اور ہیں. اور ایک مغربی اسکالر نے کہا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے تو اس نے کہا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یاد رکھیے کہ یہ مسلمان اسکالر کی باتیں ہیں. اسلام نے عملاً ثابت کر کے دیا ہے. اور آج بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و الیاس. اسلام کے جتنے احکام ہیں سارے کے سارے ایکویلٹی کی بیس پر ہیں, سارے کے سارے. کسی بھی عبادت کے فرض ہونے کا جو لیول ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. عربی اجمی, گورے کالے, امیر غریب, پڑھے لکھے ان پڑھ, شہری دیہاتی, کوئی تمیز نہیں. اگر ایک لیول ہے, مثال کے طور پر اگر فصیحت حج کی بات ہے, فصیحت حج کی بات ہے, حج ایک عبادت ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 بنیادی عبادات کراتی ان میں سے ایک حج ہے. اور حج فرض کس پر ہوتا ہے؟ جو صاحب استطاعت ہو, جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو, اس پر حج فرض ہے. اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر شہری ہے تو اس پر, دیہاتی ہے تو اس پر, پڑھا لکھا ہے تو اس پر, اگر وہ ان پڑھ ہے تو اس پر, امیر ہے, جو صاحب استطاعت ہے. زکات کی فرضیت صاحب نصاب پر ہے. جو بھی صاحب نصاب ہوگا, وہ مرد ہو, عورت ہو, وہ عربی ہو, وہ اجمی ہو, وہ شہری ہو, وہ دیہاتی ہو, جو بھی صاحب ایمان, جو بھی صاحب ایمان مطلب صاحب نصاب ہوگا اس پر زکات فرض ہو جائے گی. نماز کی فرضیت سب کے لیے یکساں ہے. اور روزے کا ٹائم ٹیبل سب کے لیے یکساں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ غلامات کا روزہ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک ہوگا اور درمیان میں وہ کچھ بھی نہیں کھائیں پیئیں گے اور مباشرت نہیں کریں گے. اور امراء کے لیے یہ کہا جائے کہ ان کے لیے درمیان میں 2 مرتبہ ٹی بریک ہوگی یا 1 مرتبہ ٹی بریک ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسے بنا نہیں رہ سکتے, ہمارے ٹائم ٹیبل میں ہے. جو گھر سے دفتر آنا ہے
تو کیا اسے آغاز کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا.